یہ وہ آستانہ ہے، یہ وہ آستانہ ہے جہاں سے الحمدللہ میرے نبی کی ہر نسبت کا حیا آپ کو ملتا ہے۔ میرے نبی سبحان اللہ، اچھا وہ ہونی ابھی، اب بچوں کی دستار بھی ہے، بچوں کی دستار بھی ہے، اور دستار کون کروا رہا ہے؟ دستار کے قابل کس نے بنایا ہے؟ ایک عالم دین سید زادہ نے زبردست وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ صلوات قرآن نہیں پڑھ دیں جی میں 20 سال دی پرانی قبض ہوندی ہے، قرآن پڑھنا نہیں آندا، توجہ ہے، آیت سیدھی پڑھنی نہیں آتی، مولائی بنے پھرتے ہیں۔ میں نے کہا سنو، تمہیں پتہ ہے مولا علی حافظ کتنے بڑے تھے؟ آج پیر بھی ایسی دور ادو خلیفہ آمین آمین، خلیفے کو پوچھو تیرا پیر گونگا تو نہیں ہے؟ اچھی کیوں نہیں پڑھتا؟ قرآن دی آیت سے دیان دی کوئی نہیں، سمجھ کوئی نہیں آئی۔ وہ اس پیر نو لمحہ پاؤ دی تشریف کٹو، تشریف سمجھ دے ہو نا؟ ہاں دی تشریف کٹو بھئی تینوں اچھی دعا منگواؤنی نہیں آندی، سیدھی قرآن دی آیت نہیں آندی، انہوں نے تو پیر بنایا ہوا۔ بات سمجھ نہیں آئی ہے؟ ہائے ہائے، خدا کی قسم میں پڑھ رہا تھا میرے سیدی اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ شریف کی 21ویں جلد میں ایک رسالہ ہے، مقال العرفاء باعزاز شرع و علماء۔ ہائے ہائے ہائے، شریعت اور عالم شریعت کی عظمت کیا ہے، اس پہ اعلیٰ حضرت نے قلم چلایا، حد کر دی۔ اس کے آخر میں صوفیاء کے اقوال لکھی، اس میں غوث پاک کے 7 اقوال لکھے، غوث پاک امام عبدالوہاب شعرانی طبقات القبریٰ اس حوالہ سے اور باجت الاسرار کے حوالہ سے۔ حضرت غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ولایت پرتو نبوت ہے اور نبوت پرتو الوہیت ہے، اور فرمایا یاد رکھ ولی کی سب سے بڑی کرامت شریعت مصطفیٰ پہ استقامت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں جس کو جاننا چاہو ولی ہے کہ نہیں، فرمایا اس کے اقوال کو دیکھو، اس کے اقوال رسول سے ملتے ہیں کہ نہیں، اس کے افعال رسول سے ملتے ہیں کہ نہیں، اس کے اعمال رسول سے ملتے ہیں کہ نہیں، فرمایا اس کے کردار میں کردار رسول کا نور نظر آتا ہے کہ نہیں، اس کے بولنے میں مصطفیٰ کے تکلم کا نور نظر آتا ہے کہ نہیں، فرمایا یہ دیکھ مصطفیٰ کی سنتوں کی ادائیگی کرتا ہے کہ نہیں۔ نقش بندیوں کا آستانہ ہے، حضرت محمد بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم حضرت یعقوب چرخی، گو کہ یہ آپ کے دادا مرشد ہیں حضرت محمد بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ، ان کے دادا مرشد ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضور قیامت کے دن آپ کو ملنا چاہوں تو کیسے ملو گے، کیسا ملوں گا آپ کو؟ فرمایا یعقوب قیامت کے دن بھی میں تجھے ملوں گا تو شریعت مصطفیٰ پر عمل کرتے ملوں گا۔ یہ اتنا لمبا مضمون ہے، حضور قبلہ پیر ابراہیم صاحب تشریف فرمایا دریا رحمت شریف سے، میں نے وہاں 3 گھنٹے اس پہ خطاب کی ہے، دریا شریف، وہ سن لیجئے گا اسی پہ کہ ولی ہوتا ہی متبع سنت اور متبع شریعت ہے۔ ہاں آج جس دی کوئی سمجھ نہ آوے نا، ہلے ککڑے جنے آدھے کلندر پاک، سمجھ کوئی نہیں آئی، اس تو تھلے گل ہی کوئی نہیں نا، کیونکہ یار قسم میں نہیں سمجھ آتی، جدہ کوئی پتہ نہیں لگتا اے جانور ہے، ڈنگر ہے، ہلے ککڑے شے کی ہے، آدھے کلندر پاک، اس تو تھلے گل ہی کوئی نہیں، جدی کوئی سمجھ نہ آوے، بس سمجھ آئیے نا، اور جتنا بڑا بلنڈری ہوئے نال کلندر لکھ چھوڑو۔ اچھا ویسے کلندر پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ کلندر اس کھگے دار لکڑی نو آکھ دیں، او لکڑی جدہ کوئی سدھ نہ ہو، ایک کھگا ادھروں نکلو، ایک کھگا ادھروں نکلو، ایک ادھروں نکلو، ایک ادھروں نکلو، اس نو کلندر آکھ دیں، لغوی اور مصدری اعتبار ہے۔ تے کلندر تے جذبی کیفیت دے قریب اس حساب نال او مجذوب دے اس باؤنڈری دے وچ آندا، اس کرائٹیریے چ دے قریب آندا۔ کلندر وہ نہیں ہوندا جڑا روزانہ سونا میک اپ کر کے پپو بن کے تازی شیو کرا کے ہے۔ ساڈی قوم بھی بڑی سیانی ہے، نال زنانیاں لے بہندی ہے، آئے جی اماں جی باجی جی، میں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہ پیر صاحب کے پاس جا رہے ہیں زیارت کے لیے۔ میں کہا پیر تو ہڈی زیارت کریں دیں،
سمجھ کوئی نہیں آئی؟ سمجھ کوئی نہیں آئی تنوں؟ پیر صاحب کی زیارت کرنے جا رہے ہیں. میں نے کہتا ہے پپو بڑھن دی لوڑ کیڑی ہے؟ بیوٹی پارلر تو سج کے پیر صاحب کی زیارت کر. میں نے کہا بے وقوفو، یہ پیر صاحب کی تم زیارت نہیں کرنے جا رہی ہو. پیر صاحب انتظار میں ہوتے ہیں تمہاری زیارت کب ہوگی. شریعت کا حیا کرنا سیکھو، بچو ان پیروں سے. ہائے ہائے، میں حقیقت آپ نیٹ کھول کے دیکھ لیں، جو جتنا بڑا فراڈی ہوگا نا پتہ کون اتنا بڑا ہوتا ہے اجتماع. عمومی طور پہ یہی ہے. میں حقیقت آپ کو عرض کروں، میں نام نہیں لیتا کیونکہ آپ ناراض ہو جائیں گے نا، یہی بڑا مسئلہ ہے نا. ہاں میرا پتہ ہے کیا ہے، ذرا سنو. اب میں نے پکا تہیہ کیا ہوا ہے، میں محفل میں نہیں جاتا جب تک نقیب کی بس نہ ہو جائے، نعت خان کی بس نہ ہو جائے. میں نعت خان کے پڑھتے ہوئے بھی اب سٹیج پہ نہیں جاتا، نقیب کے وقت بھی میں سٹیج پہ نہیں جاتا. وجہ یقین جانیے بے لگام گھوڑے ہیں یہ، کوئی پتہ نہیں اگلے لمحے کیا بک دے گا یہ. اس لیے اللہ معافی دے. اور ہوتا کیا ہے، کیوں میں اپنی جانا چھوڑ دی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے کوئی بکواس کر دینا ہے، کوئی اس نے بلنڈر کر دینا ہے. اگر عالم نہ بولے تو شریعت اس کو پکڑے گی، اگر عالم اس کی اصلاح کے لیے بولے تو آپ عالم کو پکڑیں گے. یہ بڑی مصیبت ہے. آپ عالم کے سر ہو جائیں گے. او جی وہ بھی تو ساڈا مہمان ہے. میں کہ گھر لے جا کم آسیا. یا شرم ختم ہو گئی ہے. شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہو آپ جناب سٹیجوں پہ، اور آپ نے نعت خان وہ بنائے ہوئے ہیں جن کو شریعت کا کوئی لحاظ اور حیا ہی نہیں ہے. نقیب اتنے بدتمیز ہیں جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. دین پہ خرچ نہیں کرنا ہے. یقین جانیے اب یہاں نعت خان ہوتا نا تو آپ کے پیسے یوں آتے، یوں. ہاں قبلہ شاہ صاحب اڈ اڈ کے تو صاحب بھی اڈ اڈ کے آگوا یوں پھینکتے یوں. دین کی بات آ جائے، مدرسے کی بات آ جائے، وہاں ہماری طبیعت بوجھ. اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات بتاؤں آپ کو. محدث تبری کے